بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، یہودی کون ہیں اور یہ فلسطین کو اپنا حق کیسے سمجھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی مہیز کے درمیان لڑائی ہو گئی تو بڑا بھائی مارنے مرانے پر تل گیا۔ ماں چونکہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھیں، اس لیے ان کو ان کے ماموں کے پاس جو کہ عراق کے علاقے ہران میں رہتے تھے بھجوا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا دن سفر کیا اور رات کے سفر کے دوران جب تھکے تو ایک آبادی کے قریب ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی ہے جس سے فرشتے اوپر اور نیچے آتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں ان قریب تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کروں گا، یہ زمین تیرے لیے اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اس بات کو یہودی بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی بھی دوسری قوم یا فلسطینی اس پر اپنا حق کیسے جتاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور منت مانی کہ جب بھی میں باحفاظت اپنے والد کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ اللہ کا گھر ضرور بناؤں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس پتھر کو بطور نشانی تیل لگا دیا تاکہ نشانی رہے اور جب میں واپس آؤں تو اس پتھر کو پہچان سکوں۔ پھر حضرت یعقوب اپنے ماموں لابان کے پاس پہنچے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی جس کا نام راحیل تھا بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ آپ نے چھوٹی بیٹی کا اپنے ماموں سے رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط رکھی کہ پہلے 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، پھر بیٹی کا ہاتھ دوں گا۔ لہٰذا 7 سال تک بکریاں چرانے کے بعد آپ کا نکاح ماموں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ شادی کی پہلی رات جب بیوی کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ ماموں نے بڑی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تو ماموں کے پاس گئے اور شکایت کی تو ماموں نے اس سے کہا کہ اگر 7 سال مزید تم میری بکریاں چراتے ہو تو میں تمہارا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی راحیل سے کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے مزید 7 سال بکریاں چرائیں اور پھر حضرت یعقوب کا نکاح چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت ایک مرد کے ساتھ 2 بہنوں کا نکاح جائز تھا۔ کچھ عرصہ بعد اپنے وطن کنعان یعنی موجودہ فلسطین جانے کی تیاری شروع کی۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا تو روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہیں قریب ہی ان کا بھائی مہیز بھی رہتا تھا، مگر حضرت یعقوب اس بات سے لا علم تھے۔ کسی نے مہیز کو بتایا کہ ایک قافلہ ہران سے کنعان جا رہا ہے جس میں بچے، خواتین اور بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ مہیز فوراً بھائی سے ملنے کے لیے گیا اور اپنے ساتھ لا کر خوب تواضع کی، پھر روانہ ہو گئے۔ واپس 20 سال پرانے راستوں سے گزرتے ہوئے یروشلم کے نزدیک اس جگہ پر پہنچے جہاں پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر سوئے تھے، اور خواب دیکھا تھا اور خواب کے دیکھنے پر جو منت مانی تھی سب یاد آ گیا۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ حضرت یعقوب کے بعد اس گھر کو حضرت داؤد نے دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے کے دوران تباہ ہو گئی تھی، صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات کو پڑھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں جس جگہ ہیکل سلیمانی موجود تھا عین اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ یہودی کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ ناظرین، ہم حضرت یعقوب کی بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ ان سب میں سے پیدا ہونے والوں میں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے 12 بیٹوں سے اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی مناسبت سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عربوں میں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جھگڑے کی مین وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی جو نازل ہوئی تھی اس کے جملے ہیں جن کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے کہ پتھر پر سر رکھ کر سوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی تھی
کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور اس زمین کو تیرے لیے اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے مختص کر دوں گا۔ بس اسی بات کو بنیاد بنا کر یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دادا یعنی یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ زمین مختص کر دی تھی، تو ہم نہ ہی بنی اسماعیل میں آنے والے نبی کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کا جب دوسرا بیٹا بنیامین پیدا ہوا تو راحیل کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ حضرت یعقوب اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اسی لیے ان کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور سرحانے ایک بڑا پتھر گاڑ دیا تاکہ نشانی رہے۔ وہ پتھر آج بھی وہیں موجود ہے۔ بیوی کے انتقال پر شدید صدمہ میں آ گئے اور پھر بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد کے پاس الخلیل شہر آ گئے۔ وہیں دونوں بھائی یعنی یعقوب علیہ السلام اور مہیس اکٹھے ہو گئے اور ان کے والد یعنی اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی قبریں اسی شہر جسے مسلمان الخلیل اور یہودی ہیبرون کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی راحیل کو چونکہ بہت چاہتے تھے، اس لیے ان کے وطن سے پیدا ہونے والے 2 بیٹوں یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بھی بہت چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اپنی آخری خواہش بیان کی کہ مرنے کے بعد مجھے میرے وطن یعنی یروشلم واپس لے جانا اور وہیں دفن کرنا۔ چونکہ باپ کی وصیت تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی میت کو ایک صندوق میں بند کیا اور اس کو فلسطین پہنچا دیا یعنی یروشلم پہنچا دیا۔ ناظرین، یہی وہ روایت ہے جس کی بنا پر آج بھی یہودی اپنے مردوں کو صندوق میں دفن کرتے آ رہے ہیں۔ حسب وصیت حضرت یعقوب کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں فلسطین میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، فلسطین تینوں مذاہب یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے نزدیک بہت مقدس ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور یہیں پر مدفون ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر تشریف لائے، یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انہی بنی اسرائیل میں سے پیدا کیا اور انہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے انکار کیا، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کیا وہ بعد میں عیسائی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور ان کے 575 سال کے بعد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے یعنی بنی اسماعیل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہودیوں کی طرح ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہاں ہمارا قبلہ اول ہے، اور قرآن کے مطابق اسی قبلہ اول یعنی بیت المقدس سے ہمارے نبی معراج پر تشریف لے گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس خطے پر جنگ و جدل جاری ہے۔ جو طاقتور ہوا وہ اس پر قبضہ کر گیا، مگر اب تک اس کا کوئی پائیدار حل نہیں نکل سکا۔ 1948 میں امریکہ نے اردن سے لے کر یعنی مسلمانوں سے لے کر یہ ملک یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ پھر 600 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا اور پھر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کسی اور نبی کے حالات اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں اتارا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدی کے طور پر فتنہ دجال، خنزیر کو قتل کرنا اور صلیب کو توڑنا اور یاجوج و ماجوج کو ختم کرنا اور فسق و فاجور کا سدباب کرنا اور امن و امان قائم کرنا، یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔
یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی بنی اسرائیل کی کہانی کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور فلسطین کو اپنا حق کیسے سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔